دیہاتی علاقے کے لوگ ہیں، تو ان کو میں ہی باتیں کر رہے تھے، تو میرے ساتھ سابقہ ناظم فردوس خان بھی اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہتے ہیں جی ایک گل کریں جی اگر خفا نہ ہو۔ میں کہ مشتاق لالا کرو جی گل تسی کرنا چاہتے ہو، کوئی مسئلہ بھی نہیں، میری کوئی خفکی نہیں، تسا نال کرو تسی۔ آخر جی گل اس طرح ہے کہ تسی نہ ہوا تے میرا کی بنے؟ میں کہ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ آخر مسئلہ اس طرح ہے جس ویلے تساڈی موٹر سائیکل نال میری گڈی لگی ہے اور ڈاز ہویا ہے تے میری اکھ کھل گئی ہے، تے تسی اگر نہ ہوا میں تے کھڑے وچ ہی ہواں، میں بھی کھڑے وچ ہواں تے میری جڑی گڈی ہے وہ بھی کھڑے وچ ہوے۔ میں آخیا مشتاق لالا تو شکر کر تیرے واسطے اسی ایک اوٹ کم از کم تیرے ہاتھ اسی بچا کے ہیں، ساڈے نال جڑا کچھ ہویا ہے ساڈے موٹر سائیکل نال جے کچھ ہویا ہے اساں تے ایک پاسے شکر ہے تسی جڑے ہے کھڑے پہ جڑنے کولوں بچ گئے، تے بڑی ہوندی بڑی بہرحال انہاں دا بڑا پن ہے۔ میں ادھر بھی اساں انہاں معاف کر چھڑایا، ہاسپٹل پہ بھی میرے جڑے بڑے پرانے حاجی ریاض صاحب انہاں آکھ چھوڑے ساڑی کسی قسم دی تو ساڈے نال کوئی اور نہیں، ذاتی رنجش نہیں، ساڑی طرفوں تسی آزاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں چیئرمین کاوش جناب ریاست الرحمان صاحب اور چیئرمین ہیں وی سی گاڑا ہملٹ کے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے ریاست بھائی جو آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے ابھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے اور کس طرح بہتر محسوس کر رہے ہیں آپ، یہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے توسط سے، آپ کے اس چینل کے توسط سے میرے جتنے بھی سامعین ناظرین ہیں ان کو السلام علیکم۔ ارشد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو حادثہ ہوا یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو کہ گو کہ بہت سویر نیچر کا تھا، لیکن اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا دوستوں کی، احباب کی، والدین کی، جو ہے یقیناً اس میں دعائیں بھی شامل تھیں، اور میرے جو عام عوام ہیں ان کی دعائیں بھی اس میں شامل تھی کہ اتنے بڑے حادثے میں جتنا بڑا حادثہ تھا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو عام بات اس حادثے میں سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہی یہ حادثہ رونما ہوا تو مجھے فی الفور جو ہے فرسٹ ایڈ بھی ملا غازی ہاسپٹل سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فی الفور میرا ایبٹ آباد سے آپریٹ بھی 2 جگہ سے ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور آپ نے ذکر کیا غازی ہاسپٹل کا کہ مجھے وہاں سے فرسٹ ایڈ ملا، تو آپ نے اس کنڈیشن کے دوران کیا فیسلٹیز وہاں پر دیکھیں؟ ذاتی طور پر لوگوں کی کے حوالے سے تو ہمیں کافی ساری اس حوالے سے شکایات بھی رہتی ہیں کہ غازی ہاسپٹل میں سہولیات کا فقدان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس حادثے سے آپ نے یہ جو حادثہ گزرا ہے وہ کیا سبق سیکھا ہے، اس سے آپ کو کیا اثر ہوا ہے؟ ارشد ایسا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی جو ضروری چیز ہے وہ اس حادثے سے ایک درس یا ایک سبق جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا خاصیت یا اس کی خصلت ایسی نہیں جس پہ وہ اترا سکے۔ بنیادی طور پہ انسان کے پاس 3 چیزیں، یا اس کے پاس حسن ہوگا، یا اس کے پاس دولت ہوگی، یا اس کے پاس تعلیم ہوگی جس پہ وہ نازاں ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کے پاس اگر سب سے زیادہ کوئی چیز ناز کرنے والی ہے تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اس کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت ہو۔ باقی دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو نقصان سے اور مصیبت سے یا دکھ سے نہیں بچا سکتی۔ تو میں نے سے جو چیز اخذ کی اس حادثے سے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، گاڑی ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہے ہمیں، اور ہم 2 بندے ہیں بائک پہ، اور ہم بس اس میں ایک معمولی سا فریکچر ہمیں آتا ہے۔ تو یہ اخذ تو یہی کہ انسان کی جو وابستگی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہو، اس پہ غیر متزلزل بینگ اے مسلم، اس کی ذات پہ غیر متزلزل جو ہے وہ ایک ایمان ہونا چاہیے کہ آپ اس قسم کے حادثات سے بچیں۔ غازی ہاسپٹل کی بات جو ہے سہولیات یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیسلٹیز، میں فیسلٹیز کی بات نہیں کرتا۔ جب تک بھی کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا جب
ٹراما ہوتا ہے یا کوئی آپ پہ کوئی مشکل ٹائم آتا ہے، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ کسی جو آپ کے متعلقہ فیلڈ سے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کا اوپینین ہوتا ہے، کہ ان کا اوپینین، ان کی مشاورت ہوتی ہے کہ اب اس میں مجھے کرنا کیا ہے۔ مجھے غازی ہاسپٹل پہ غازی ہاسپٹل کا طاہر اقبال صاحب کے حادثے کے بعد سب سے بڑا نکات میں تھا، لیکن اس میں نے دیکھا کہ اس غازی ہاسپٹل کی جو ڈیفیشنسیز ہیں، اس میں جو کمی کوتاہیاں ہیں، اس میں ہمارا اپنا بھی کوئی تھوڑا بہت ہاتھ ہے کہ ہم اس کے خلاف پراپر کسی فورم پہ نہیں جاتے، اور ہم اپنے طور پہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آج اس آپ کے چینل کی وساطت سے میں اپنے جتنے ویورز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غازی ہاسپٹل کا جو سٹاف ہے اور ڈاکٹرز ہیں یا پیرامیڈکس ہیں، جو اللہ کی فضل سے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی کمپیٹنٹ سٹاف ہے اس کا، اور جس طرح انہوں نے مجھے فرسٹ ایڈ دی اور میری جو فرسٹ مینجمنٹ کی، انہوں نے یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پلاسٹر آف پیرس جو انہوں نے اپلائی کیے عارضی، مجھے اب تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور وہ ہمارے جو سرجن تھے انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ جس ٹیکنیشین نے اور جس ڈاکٹر نے اس کی فرسٹ مینجمنٹ کی ہے وہ بلا شبہ قابل تعریف ہے۔ بھائی جیسا کہ کاوش کا بہت سارا کنٹریبیوشن رہتا ہے ہمارے علاقے میں سوشل ورک کے حساب سے، تو ابھی رمضان بھی گزرا ہے، تو چونکہ آپ بیڈ پر تھے تو کاوش کی سرگرمیاں بھی معطل رہی ہیں، تو ان فیوچر آپ کب تک اس کو دوبارہ ری ایکٹیو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور فیوچر کی کیا پلاننگز ہیں آپ کی، اور عوام کے لیے آپ فائنلی کیا میسج دینا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیے جی، پہلے اس بات کی میں تصحیح کر لوں کہ کاوش جو ہے وہ ون آرمی شو نہیں ہے، وہ اس کا جو نظام ہے وہ صرف ریاست تک یا ریاست کے کسی مخصوص ساتھی تک محدود نہیں ہے، وہ ایک نیٹ ورک ہے، ہماری ایک ٹیم ہے، وہ سسپینڈ نہیں ہوا، وہ جاری رہا ہے۔ اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ طریقہ واردات جسے کہہ سکتے ہیں یا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے چینج کیا، کہ پہلے ہم راشن دیتے تھے، اس دفعہ ہم نے وہ ایزی پیسے والا ایک حساب کیا کہ بس جو ہمارے پاس ہماری استطاعت جو تھی یا ہماری جو عوام تک جو ریکویسٹ آئی تھیں وہ ہم نے پوری کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاوش کے یا ہمارا جو اپنا ایک سلسلہ ہے خدمت خلق کا، وہ تو یہ فریکچر ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ میری ایک ٹانگ ضائع بھی ہو جاتی تو اس سلسلے نے نہیں روکنا تھا۔ تو میں دوران بیڈ بھی جو ہے جس قسم کے جو مسائل مجھ تک آئیں، اللہ کی مہربانی سے ان کو میں نے اپنی ٹیم کی مدد سے ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ سلسلہ انشاءاللہ جب تک ہماری سانس ہے، کاوش کے پلیٹ فارم سے، ویلیج کونسل گاڑا ایمریٹ کے پلیٹ فارم سے، تحصیل جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے اس کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ اس کا کسی میں ہمارا اب صحیح ہونے پہ، ہمارا صحتیاب ہونے سے اس کا کوئی ریلیونسی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جہاں تک عوام کی بات ہے تو آپ کو اب ویل چیئر لیں، ویل چیئر شاید آپ کو، میرا ایک شوق تھا کہ میں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور ابھی مجھ پہ پریکٹیکل جب بنی ہے تو مجھے ان چیزوں کا احساس ہوا ہے کہ اگر آپ اس دروازے کو ذرا ادھر پھیریں، اس کو بند کریں ذرا، تو اس کے پیچھے آپ کو بیساکھیاں نظر آئیں گی، آپ دیکھ لیں، دروازہ ذرا کھولیں، اس کے پیچھے آپ دیکھیں، اس کے پیچھے آپ کو بیساکھیاں ادھر آپ نظر دوڑائیں تو میرے پاس جو ہے یہ پیراماؤنٹ بیڈ پڑے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ بھائی میرے ہیں، یہ اگر اس سائڈ پہ آپ آئیں، یہ دیکھیں یہ ویل چیئرز ہیں۔ تو جب شروع میں ہماری یہ خواہش ہوئی تھی کہ کم از کم یہ جو لوگ بیڈ پہ ہوتے ہیں یا جن کو جو ایکسیڈنٹ سے کسی طرح دو چار ہوتے ہیں، تو ان کی سب سے بڑی، اور اگر اس کو دیکھیں یہ آپ کے میڈیکیٹڈ جو میٹرس ہیں، دوران بیڈ آپ کسی کا درد تو نہیں لے سکتے، لیکن اس کو ریلیف دینے کے لیے آپ کی ایک صحیح ہے کاوش ہونی چاہیے، جو کہ کاوش کر رہی ہے، کاوش کرتی رہی ہے۔ میری عام عوام سے بھی یہ امید ہے کہ وہ اپنے محلے کی سطح پہ، اپنے گاؤں کی سطح پہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، کہ عام آدمی جو ہے، عام کیا ہے، خاص آدمی بھی جب اس قسم کی کسی حادثے سے دو چار ہو تو ان کی یہ جو بیسک ضروریات ہیں
وہ کم از کم پوری ہوتے رہیں. یہ واکر ہو گئے، یہ ہماری بیساکھیاں ہو گئے، یہ بیڈ ہو گئے، ویل چیئرز ہو گئے، آکسیجن سلنڈرز ہو گئے، نیبولائزرز ہو گئے. تو یہ ہم اداروں کو دے رہے ہیں. ہم اپنے میری وی سی میں جو ادارے ہیں میرے، ابھی پچھلے دنوں ڈسپنسری میں ہم نے الحمدللہ نیبولائزر دیے ہیں، اسٹینٹوسکوپ دیے ہیں، ہمارا پی پی اپریٹس دیے ہیں، آپ کو گلوکومیٹر دیے ہیں، کہ کم از کم اپنا لیسٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس علاقے کی بہتری کے لیے، عوام کی ریلیف کے لیے جو ہے وہ ہم شامل حال کر سکیں. اور اس کے لیے میری تمام جتنے بھی میرے دوست مجھے سن رہے ہیں یا جو یہ ویڈیو شیئر کریں گے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ایک بہت بڑا صدقہ ہے کہ جو چیز آج سے 4 سال پہلے میں نے عوام الناس کے لیے ایک ارینجمنٹ کی، ایک سوچ رکھی تھی، وہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے. مجھے اپنی ضرورت کے لیے وہی چیزیں آج ضرورت آ رہی ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، یا ان لوگوں کو جن کے ساتھ ہم نے کسی قسم کا کوئی تعاون کیا آج وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. میں اس موقع پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جتنی بڑی تعداد میں میرے دوست احباب، میری مائیں، میرے بہنیں میرے بیمار پرسی کے لیے، میری عیادت کے لیے آئے. اوورسیز جو ہیں انہوں نے کال کیے ہیں، ویڈیو کالز کیے ہیں. اس کے علاوہ عمرے ہوئے ہیں میرے لیے، لوگوں نے اب ختمانے کیے ہیں اور مطلب اور صدقے دیے ہیں. تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں پرسنلی ہر ایک کا شکریہ ادا کروں. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم عوام الناس کے لیے بہتر ثابت ہوں.